اوپر 77 سال سے پاکستان کے موقف میں کبھی جھول نہیں آیا، خواہ کوئی بھی حکومت ہو. آج تک یہی موقف ہے اور اسی موقف کو لے کر ہم آگے بڑھے. وہاں پر نیو یارک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی چیئرمین میں ایک میٹنگ بلائی جس میں 8 اسلامی ممالک شامل تھے، جن میں الحمدللہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ پاکستان کو بھی 57 اسلامی ممالک میں سے 8 جو ممالک چنے گئے ان میں پاکستان کو بھی داخل کیا. اور یہ دوستو نتیجہ ہے اس محنت کا، اس شبانہ روز کاوشوں کا کہ جو آپ کر رہے ہیں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور افواج پاکستان نے جو ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، اس سے جو پاکستان کی عزت دنیا کے نقشے پہ ابھر کر سامنے آئی ہے، یہ عزت اور توقیر کا لمحہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ مبارکباد ہے 24 کروڑ عوام کو، مبارکباد ہے افواج پاکستان کو، ان کے چیفز کو، سپہ سالار سید آصف منیر کو، آپ کو اور آپ کی پوری کابینہ کو، جنہوں نے شعور کے ساتھ فیصلے کیے جنگ کے دوران. اور اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر دفاع اور آپ سب درجہ بدرجہ آپ کی کاوشیں، سرکاری افسران کی سب کی کاوشیں شامل ہیں. اور وہاں پر ان 8 ممالک میں پاکستان بھی تھا. وہاں پر میں نے کہا میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے 4 روزہ جنگ میں جو کلیدی کردار ادا کیا، جنگ بند کروانے میں اور سیز فائر کروانے میں آپ کی ٹیم نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی. تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا. 2 باتیں انہوں نے کی کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، مجھے آپ مل کر اس میں حصہ ڈالیں تو میں چاہتا ہوں کہ فی الفور جنگ بند کراؤں. اور دوسری بات انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہی کہ میں نے اسرائیل کو بتا دیا، متنبع کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مغربی جو حصہ ہے وہ کبھی اینکس نہیں ہوگا. It will never be annexed. I will not allow this. یہ بڑا انہوں نے بہت واضح انداز میں انہوں نے وہاں پر کہا. اور اس کے بعد ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے. اس کا پھر جب اپنا پہلا بیان آیا، میں لندن میں تھا. آج اپنا سیز فائر کے حوالے سے حماس اور اسرائیل کا مصر میں جو گفت و شنید ہو رہی تھی باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے. اور پر جو ہے حملہ کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان is now a country which is now counted by the Community of Nations. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. پھر میں نے وہاں پر واشنگٹن میں میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. اس میں فیلڈ مارشل موجود تھے، اس میں وائس پریزیڈنٹ موجود تھے اور سیکرٹری روبیو موجود تھے. وہ بہت میں سمجھتا ہوں مفید اور بڑی پروڈکٹیو ملاقات تھی، گفت و شنید ہوئی اور بہت اچھے انداز میں ہوئی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پھر باہمی تعلقات، ٹریڈ اور کاؤنٹر ٹیررزم ساری تفصیل سے بات ہوئی اور بہت ہی اچھی ملاقات ہوئی. تو میں چاہتا تھا کہ یہ خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. اس کے بعد غزہ کے حوالے سے اسلامی ممالک کے ساتھ جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ سامنے آ چکی ہیں. ہم نے اسرائیل کے جینوسائیڈ جو انہوں نے کیا ہے کنڈیم کیا ہے سخت ترین الفاظ میں. مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے ہم نے ان کے جو حالیہ دنوں میں اس کو بھرپور طور پر کنڈیم کیا ہے ہم نے. اور یہ ہم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق اقوام متحدہ کی جو قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطین پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا ایک کارڈنل پرنسپل ہے، کارنر سٹون ہے پالیسی کا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ چین پاکستان کا ایک درینہ، انتہائی قابل اعتبار، قابل قدر ہمارا دوست ہے.
جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کا اس نے ساتھ دیا ہے، میں کئی مرتبہ اس کی تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. تو جہاں پر میں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان پاکستان کے درمیان جو سٹینڈ آف تھا اس کو ختم کرانے میں انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے. چین پاکستان کا ایک انتہائی قابل اعتماد دوست ہے، برے وقت کا ساتھی ہے. ان کے مہربانیوں کو پاکستان قیامت تک نہیں بھلا سکتا. اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں جو ہمارا وزٹ تھا وہ ایک تاریخی وزٹ تھا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو تاریخی جو روابط ہیں، جو اسلامی روابط ہیں، جو برادرانہ روابط ہیں، وہ 77 سال سے نہیں ہیں، وہ صدیوں سے ہیں، جو کہ پاکستان بننے کے بعد اور نکھر گئے. اس میں مٹھاس آئی اور اس میں بہتری آئی اور بڑے مضبوط روابط قائم ہوئے. اور یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یہ ایک فارمل ایک ڈکلریشن ہے ان انفارمل تعلقات کا جو 77 سال پر محیط ہے. معاہدے میں لکھا ہے کہ دونوں ممالک برادر ممالک ہیں، ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر تصور کیا جائے گا. اور پوری قوم نے اس کی تحسین کی ہے، پوری قوم نے اس کو سراہا ہے بالکل. اور اس حوالے سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر دن رات کام کر رہی ہے. یہاں پر موجود ہمارے بعض ساتھی موجود ہیں، کچھ یہاں پر موجود نہیں ہیں، جنہوں نے ابھی آزاد کشمیر میں جا کر بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس کے لیے میں محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو اور جناب ڈاکٹر فضل صاحب کو اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو اور اس کے ساتھ ہمارے امیر مقام یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو، سردار یوسف صاحب کو اور ساتھ کمل مان قائرہ صاحب اور چودھری یاسر اقبال، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور کابینہ کی طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتے ہیں. اور کشمیر بھائی بہن وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ان کی ترقی خوشحالی یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں. کل میں نے خصوصی طور پر بلا کر ان کا شکریہ ادا کیا. جو ان کے جینون جو ایشوز ہیں ان کو پہلے بھی ہم نے ایڈریس کیا اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم انشاءاللہ مزید اس میں ہم بہتری لے کے آئیں گے. ابھی میں کل ملیشیا سے واپس آیا ہوں تو الحمدللہ پاکستان کی جو عزت وہاں پر ملیشیا کی حکومت نے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کی، وہ آئی تھنک اٹ از اے ٹریٹ ٹو واچ. سچی بات یہ ہے کہ جو محبت کے پھول انہوں نے نچھاور کیے. 11 بجے میں ہوٹل پہنچے تو انور ابراہیم گیٹ پہ کھڑے تھے. اگلے دن بہت بہترین ہماری میٹنگز ہوئیں وہاں پر، جتنی بھی ڈپلومیٹک کور تھی وہ لے آئے، ان سے ملاقات کروائی، ہینڈ شیک کروایا. بائیلیٹرل میٹنگ بڑی شاندار ہوئی. $200 ملین کا انہوں نے میٹ کا انہوں نے اعلان بھی کیا وہاں پر اپنا کہ جی ہم پاکستان سے لیں گے اور بہترین وہاں پر گفتگو ہوئی. پھر وہ ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عزت میری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ پاکستان کی ہے، یہ 24 کروڑ عوام کی ہے بالکل. تو اس عزت کو اس کو پختہ کرنے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے